يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي ہمارے چینل دا وائس آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشاہدین و ناظرین، فکر آخرت ایک گروپ ہے، اس میں قرآن مجید کی تفسیر مختصر انداز میں بہت بہترین انداز میں پیش کی گئی ہے، اسی سے ہم یہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہر روز انشاءاللہ ایک پارے کی تفسیر بالکل 5 منٹ میں آپ کے خدمت میں رکھی جائے گی۔ آج ہم پارہ نمبر 1 کی تفسیر مکمل کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 1 شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کے 3 مضامین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، صفات میں نہیں، ذات میں نہیں۔ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں۔ آخرت، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کو کہا جاتا ہے آخرت۔ یہ 3 مضامین سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سورۃ البقرہ، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، جس کا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف بالکل صحیح ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے کہا گیا کہ قرآن کریم یہ ہدایت نامہ ہے اور اس ہدایت نامے سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقین لوگ۔ متقین لوگ کون ہیں؟ ان کے 6 صفات بیان کیے گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کا مطلب یہ ہے جو باتیں ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہیں اور جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جنت پر ایمان لاتے ہیں، دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غیب پر ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ظاہر کو سنوارتے ہوئے، باطن کو سنوارتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری چیز کہی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو خوب خرچ کرتے ہیں، صدقات کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات نافلہ کے ذریعے، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید سے پہلی جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ آخرت پر یقین رکھنا یہ غیب کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن الگ سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا، یہ آخرت کا عقیدہ اگر ایک انسان کے دل میں اور اس کے دماغ میں رچ جائے اور بس جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ کرنے سے پہلے اور جرم کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کل قیامت میں مجھے بدلہ دینا ہے، اس لیے الگ سے آخرت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے قرآنی ہدایت سے محروم لوگ، ان کا تذکرہ ہے، اور وہ لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو چھپائے رکھا، کفر کو ایمان پر ترجیح دی، اور جن کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی اور اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں کہا گیا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 6 تا 15 بنی اسرائیل کی 31 بد اخلاقیوں اور ان پر ہونے والے 10 انعامات اور 10 عذابات کا تذکرہ کیا گیا۔ پارہ نمبر 1 کے بالکل آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا گیا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے آگے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی۔ اے اللہ، اس شہر کو یعنی مکہ شہر کو امن و امان والا بنا اور وہاں کے معاشی مسائل حل کر، اور تعلیم و تربیت کا نظام بھی اس شہر میں ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی رسول بھیج۔ لہٰذا کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے اور بہتری کے لیے یہ 3 بڑی بنیادیں ہیں۔ امن و امان بھی ہونا چاہیے، معاشی مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے، تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہونا چاہیے۔
ورنہ یہ تین چیزیں اگر نہیں ہیں تو وہ ملک اور وہ قوم جو ہے خوشحالی اور بہتری ہرگز انہیں حاصل ہو نہیں سکتی۔ یہ تین چیزیں حضرت ابراہیم نے اپنی دعاؤں میں مانگی تھی، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ بھی کیا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا اور اس کے گرد و نواح کو آباد کرنے کے لیے تین مسائل حل کرائے، اور یوں دعا فرمائی: اے اللہ، اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور رہنے والوں کو رزق عطا فرما، ان کے تعلیم کے لیے ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو تزکیہ کرے۔